آج دنیا میں ہر جگہ کیا ہے؟ مسلمان موجود ہیں ہر جگہ، اور ہر جگہ کے مسلمانوں کا رنگ آپ کو دیکھنا ہے تو حرمین شریفین جانا۔ آپ مکۃ المکرمہ چلے جائیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، اس میں ہندی بھی ہوتا ہے، پاکستانی بھی ہوتا ہے، سوڈانی بھی ہوتا ہے، اور یوروپی بھی ہوتا ہے، مکی بھی ہوتا ہے، عربی بھی ہوتا ہے، اور ہر ایک جو ہے وہاں پہنچنے کے بعد اس کا رنگ الگ ہے، اس کا انداز الگ ہے، شکل و شباہتیں الگ ہیں، اور زبان الگ ہے۔ بعض کی زبان بعض کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جو اتحاد ان کے اندر ہوتا ہے، جو یگانگت ان کے اندر ہوتی ہے، جو یکسانیت ان کے اندر ہوتی ہے، وہ دیکھنے کی ہوتی ہے۔ وہاں جا کر ساری دنیا کا اسلام کہاں کہاں تک پہنچا ہے آپ کو آج بھی حرم شریف میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے، اسلام کیسے کیسے پھیلا ہے۔ ہم تو زندگی بھر صرف ہمارے ہندوستان بھائیوں کو دیکھتے ہیں، ہندوستانی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن حرم شریف پہنچے، اللہ کرے ہر مومن کو حرم کی حاضری نصیب ہو، تو حرم شریف پہنچے تو آپ کو وہاں نظر آتا ہے اسلام کی آفاقیت، آپ کو وہاں نظر آتی ہے، اسلام کا پھیلاؤ آپ کو وہاں نظر آتا ہے۔ اسلام کی جو اتنے سالوں میں 1400 سال میں اسلام نے کیا کیا، حالانکہ یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، آج ہمارے ہندوستان میں بھی اپنے سیاسی کرسیوں کو بچانے کے لیے لوگ کبھی اللہ کے وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اسلام کی قرآنی آیت کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی مسلمانوں کے خلاف، کبھی مسلمانوں کے کسی شاعر کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تاکہ اس سے اپنا سیاسی ووٹ بینک جو ہے وہ مضبوط کرے، اس لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے ہر زمانے میں کیا گیا، لیکن جتنا بھی کیا جا رہا ہے حاضرین محترم، اس کے باوجود اسلام جو ہے اپنی رفتار کے ساتھ برابر بڑھ رہا ہے، اپنی رفتار کے ساتھ برابر جا رہا ہے، اپنی رفتار کے ساتھ برابر رواں دواں ہے۔ لیکن جب ہم حرم پہنچتے ہیں، جب ہم مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں اور وہاں کے تاریخی مقامات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ جو اسلام کا سیلاب آج بڑی تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں رواں دواں ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے نیوکلیئر طاقتیں بھی کیا ہے ناکام ہو رہی ہیں، جس کے سامنے وقت کے سپر پاور حکومتیں بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے، وہ کتنی مصیبتوں کے ساتھ، کتنی پریشانیوں کے ساتھ، کتنی سختیوں کے ساتھ، کتنی جسمانی، روحانی، ذہنی تکالیف سے گزر کر کیا ہے اس باغ کو سینچا گیا ہے، وہ سمجھنے کے لیے ہمیں حرم شریف کو جانا پڑتا ہے، وہ سمجھنے کے لیے ہمیں اسلامی تاریخ کا مرکز مدینہ المنورہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضری دینی پڑتی ہے۔ جب وہاں جاتے ہیں آقا علیہ السلام کی سیرت کے ایک ایک باب کو، جس سے پہاڑ سے اور زمین سے، علاقے سے، خطے سے اللہ کے وسلم کی جو مناسبتیں ہیں، اس کو جا کر ہم دیکھتے ہیں، تو تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ نے آسمان کا نظام سجایا، زمین کا نظام سجایا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے استقبال کے لیے اللہ نے فرشتوں کے سردار کو بھیجا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا استقبال آسمان اور عالم ملکوت میں کیا گیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہر نبی جن کی اختتام نماز پڑھنے کو اپنے لیے سعادت اور فضیلت اور فخر سمجھتے تھے، ان کے لیے اتنی داغ بیل ڈالنے کے لیے، رسالت کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، کتنی پریشانیوں سے گزرنا پڑا۔